بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا شیعان حیدر کرار 14 خداؤں کو مانتے ہیں؟ کیا شیعان حیدر کرار کے ہاں کوئی عقیدہ توحید نہیں ہے، یا یہ اپنے اماموں کو جو ہے وہ اللہ کا رتبہ دے دیتے ہیں، اللہ کے درجے پر جو ہے وہ یہ رکھ دیتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ ایک افسوس والی بات ہے کہ شیعان حیدر کرار کے عقائد کو ہمیشہ غیر شیعہ لوگوں نے، جو شیعہ دشمن ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا، اور اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے مرچ مسالہ لگا کے تاکہ لوگوں کو جو ہے شیعوں سے جو ہے متنفر کیا جا سکے۔ اور افسوس والی یہ بات بھی ہے کہ اپنوں نے بھی جو ہے وہ کام نہیں کیا، جنہیں لوگ علماء سمجھتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کام ہی نہیں کیا الحمدللہ۔ اور جو لوگ مشہور ہو گئے ہیں شیعہ ممبروں پر، وہ تو بس مشہور ہو گئے نا، وہ ان کا تو تکا لگ گیا، اور عوام کو ابھی جو ہے وہ ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں جو ہے وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ مذہب اہل بیت کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ تو عرض یہ ہے کہ شیعان حیدر کرار کے پاس جس طرح کا عقیدہ توحید ہے، ہمارے پاس جو توحید ہے نا وہ خالص توحید ہے، کیونکہ ہم نے توحید لیا ائمہ اہل بیت سے، جن کے گھر فرشتہ آتا تھا، جن کے گھر قرآن آیا، جدھر نبی ہیں، جدھر نبی کے وصی ہیں، جدھر معصومین امام ہیں، ہم نے وہاں سے عقیدہ توحید لیا ہے۔ ہم نے کسی غیر معصوم سے عقیدہ توحید نہیں لیا، کہ جنہوں نے غیر معصومین سے جو ہے وہ عقیدہ توحید لیا ہے، وہ جب خدا کی صفات پہ آتے ہیں تو خدا کو وہ اسے کیا کہتے ہیں، کوئی آسمانی ایک مخلوق بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، جیسا ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے نا ویسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ تو میں جو ہے آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جو ہے وہ کتاب الاعتقادات، اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مختصر جو ہے وہ تبصرہ کیا کروں گا۔ ہر جملہ جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے عقیدوں کے باب میں جو ہے لکھے ہیں، جو جملہ لکھا ہے اس ایک ایک جملے پر جو ہے میں آیات قرآنیہ اور احادیث اہل بیت جو ہے میں پیش کروں گا، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مل کے پڑھیں گے کہ شیعوں کا جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں، اسی طرح معاد، قیامت، اس کے معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ توحید شروع کرنے لگے ہیں، اور کتاب کا جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں آغاز جو ہے وہ آج ہی ہم کرنے لگے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتاب ہے جی الاعتقادات لشیخ صدوق علیہ الرحمہ، باب فی صفت اعتقاد الامامیت فی التوحید۔ قال الشیخ، یہ جو ہے وہ صاحب کتاب کا پورا نام آپ دیکھیے، قال الشیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ الفقی المصنف لهذا الکتاب، یہ کتاب کے مصنف کا نام ہے۔ کہتے ہیں جان لیجئے ان اعتقادنا فی التوحید ان اللہ تعالی واحد احد، کہتے ہیں جان لیجئے کہ ہمارا عقیدہ، ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ توحید میں کیا ہے، توحید میں یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ کوئی ہم 14 خداؤں کو نہیں مانتے، شیعوں کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ امام بھی جو ہے وہ اللہ ہوتے ہیں، مولا علی علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے توحید میں کہ اللہ کیا ہے، واحد ہے اور احد ہے۔ ہم جو ہے وہ اللہ کو واحد اور اللہ کو احد جو ہے وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ مبارکہ انبیاء ہے، اور سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی ہوتی ہے کہ آپ کا پروردگار ایک ہے، بھائی اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ یکتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ہے، قرآن مجید نے بیان کیا۔ پھر سورہ مبارکہ آپ یوسف میں دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، میرے صحابہ، آپ یہ سوچو تو صحیح کہ مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک جو سب پر غالب ہے؟ بھائی آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک خدا جو ہے وہ، آپ یہ سمجھتے ہو ایک خدا جو ہے بارش برساتا ہے، ایک روزی رزق دیتا ہے، ایک یہ کرتا ہے، ایک وہ کرتا ہے، ہر کام کے لیے علیحدہ خدا ہے بھائی۔
تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا خدا ہو جو سب پر غالب ہو. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ واحد ہے جو سب پر غالب ہے. ہمارا اللہ کیا ہے؟ واحد ہے. اور اللہ جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ کہا کہ جان لیجیے ہمارا توحید میں بھی عقیدہ ہے کہ اللہ واحد ہے. واحد کی جو ہے آپ نے آیات سن لی. اب اللہ احد ہے تو بڑی مشہور جو ہے وہ سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ توحید، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. نبی کہہ دیجیے اللہ احد ہے. اب آ جائیے کہ یہ جو واحد ہے، واحد کا مطلب کیا ہے؟ کیا واحد یہ جو گنتی والا ہوتا ہے یہ واحد ہے؟ یعنی ایک، پھر دو، پھر تین، پھر چار، ایسا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے بیان کیا کہ یہ جو واحد ہے اس کے چار معنی ہو سکتے ہیں. چار جو ہے وہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں واحد کے، لیکن دو باطل ہیں، دو صحیح ہیں. جو دو صحیح ہیں وہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کتاب کا نام ہے التوحید لشیخ صدوق علیہ الرحمہ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْإِشْيَاءِ شِبْهٌ كَذَلِكَ رَبُّنَا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے اس معنی میں کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایسا یکتا ہے کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ہے واحد کا معنی ہے. یعنی ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں تو اس معنی میں واحد مانتے ہیں. اس معنی میں واحد نہیں مانتے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، کیونکہ ایک کے بعد جو ہے وہ دو آتا ہے، گنتی والا، ایک کے بعد دو، یعنی ایک ہمیشہ جو ہے وہ دو کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور دو جو ہے وہ تین کے مقابلے میں. تو اللہ جو ہے وہ اس طرح ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہے. بھائی وہ یکتا ہے، ویسا کوئی ہے ہی نہیں. پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک ہوتا ہے یہ تو تقسیم ہو سکتا ہے نا، ایک جو ہے وہ یہ تقسیم ہو سکتا ہے. آداب کر لیں تو کیا مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ معنی صحیح ہے کہ اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہے. بھائی اللہ یہ معنی ہے اللہ کے واحد ہونے کا. دوسرا معنی مولا کا فرماتے ہیں وقول القائل انه عز وجل احد المعنى يعني به انه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل. فرمایا اگر واحد کا کوئی بندہ یہ معنی لیتا ہے کہ وہ ذات قابل تقسیم نہیں ہے، نہ خارج میں، نہ عقل میں، نہ عوام میں، تو ایسا ہے ہمارا پروردگار قابل تقسیم نہیں ہے. اور ہمارا پروردگار ایسا ہے، ایسا واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، یہ لیس کمثلہ شیء جیسے صدوق علیہ الرحمہ نے علیحدہ جملہ لکھا ہے. اس کے اوپر مکمل ویڈیو اگلی نشست میں ہم جو ہے آپ کو دلال جو ہے دیں گے. تو کیا فرمایا کہ واحد ہونے کا کیا معنی ہے کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ خارج میں، عقل اور وہم میں جو ہے وہ نہیں ہوتا، تقسیم نہیں ہوتا. پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام، معصوم امام، مولا آقا کو جو ہے وہ وصیت کی. مولا علی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ نصیحت ہے، اور وہ نصیحت کہاں ہے؟ نہج البلاغہ میں. کتاب بہار الانوار نے بھی انہوں نے بھی جو ہے ادھر سے نقل کیا، تو میں نہج البلاغہ کیوں مشہور بھی ہے تو ہم جو ہے ادھر سے کہتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ. فرمایا میرے بیٹا اگر آپ کے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا، کوئی اور بھی اللہ ہوتا، کوئی اور بھی خدا ہوتا، تو اس کی طرف سے کوئی رسول تو آتے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک، وہ ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے بڑی پیاری دلیل دی، کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی طرف سے کوئی رسول تو آتا، اور اس کا کوئی پیغام لے کے آتا نا، کہ بھائی میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، میری طرف بھی توجہ کرو. تو کیا فرمایا؟ پھر فرمایا وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. فرمایا کہ اگر کوئی خدا اور ہوتا تو اس کی سلطنت، اس کی بادشاہی، اس کی حکمرانی کہیں دیکھتے تو صحیح، کہیں تو ہوتی اس کی حکمرانی نہیں. خدا تعالی ہر چیز پر غالب ہے. ہمارا پروردگار جو واحد ہے، احد ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اسی کی حکومت ہے. وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتِهِ. فرمایا کہ آپ اس کی صفات و افعال کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے. بھئی کیسے ہے وہ؟
اگر کوئی اور ہے تو کیسے ہو؟ پھر فرمایا وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا میرے بیٹا بات سچی یہی ہے کہ آپ کا پروردگار واحد ہے، یکتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جو کیا وصیت کی کہ اور کوئی رب نہیں ہے بھائی، کوئی رب اور ہوتا تو اس کی کوئی حکومت ہوتی، کوئی اس کی طرف سے رسول آتا، کوئی اس کے ہمیں افعال و صفات پتہ ہوتے، کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے پروردگار جو ہم سب کا پروردگار۔ اچھا پھر آ جائیے کتاب شریف کافی میں، کتاب شریف کافی میں اللہ کے واحد ہونا جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتا ہے، بڑی جو ہے وہ خوبصورت حدیث ہے، آپ دیکھیے کتاب شریف ان ابی عبداللہ علیہ السلام، پہلی جلد ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال هو واحد واحد الذات بائن من خلقه، فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ بھائی مخلوق والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ خالق ہے، مخلوق والی اس میں کوئی، وہ جدا ہے مخلوق سے، وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ یکتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ شیعان حیدر قرار کا عقیدہ توحید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ احد ہے، اور شیعان حیدر قرار کوئی 14 خداؤں کو نہیں مانتے، کوئی 15 خدا نہیں ہے، ہم اپنے ائمہ اہل بیت کو کوئی ہم اللہ والا جو ہے وہ درجہ نہیں دیتے، بلکہ ہمارا اللہ ایسا ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے کہ جو نہ تقسیم ہو سکتا ہے خارج میں، نہ عقل میں، نہ وہم میں، اور اس میں جو ہے وہ اپنی مخلوق سے جو ہے وہ جدا ہے، وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ یکتا ہے۔ اور اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کی طرف سے کوئی رسول آتا، کوئی اس کی حکومت ہوتی، کوئی سلطنت، کوئی بادشاہی، کوئی اس کا پتہ ہوتا، کوئی عطا بتا، کوئی ایڈریس ہوگا، کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کوئی اس کے افعال و صفات میں جو ہے وہ معلوم ہوتے۔ تو ناظرین کرام ثابت یہ ہوا کہ شیعان حیدر قرار کا توحید میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اور یاد رکھیے گا کہ اگلی نشست میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید کے متعلق ہی جو ہے وہ مزید بات کریں گے، کیونکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس چیپٹر میں جو ہے وہ بہت سارے جملے لکھے ہیں، تو ایک ایک جملے پر جو ہے ہم جو ہے آیات لے کے آئیں گے، اور احادیث اہل بیت جو ہے ہم جو ہے لے کے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ غیر شیعہ حضرات کی جو عقیدہ توحید ہے اس پر بھی جو ہے ہم جو ہے تنقیدی نگاہ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔